بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکاء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل امر معروف۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع کی تفصیلات پڑھی تھی۔ یعنی ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اگر عربی زبان میں آپ زمانہ ماضی، حال یا مستقبل کے اعتبار سے کوئی خبر دینا چاہتے ہیں یا کسی خبر کی تردید کرنا چاہتے ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے آپ عربی زبان کے اندر اس کو ادا کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق وہ پچھلے اسباق سے مختلف ہے، اس لیے کہ پچھلے اسباق کے اندر خبر دینا یا خبر کا انکار کرنا ہوتا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کے سبق کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی زبان میں کسی کام کا حکم دینا ہو، حکماً کسی کام کے کرنے کا کہنا ہو تو کیسے کہیں گے۔ جیسا کہ آپ کو عنوان سے بھی محسوس ہو رہا ہے، فعل امر معروف۔ امر حکم کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا حکم کرنا، کسی چیز کا آرڈر دینا، یہ امر کہلاتا ہے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھو، تم سب داخل ہو، وہ سب جائیں، تم پیو، وہ عورتیں بیٹھیں، وہ کھیلے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تمام جملوں کے اندر حکماً کسی کام کے کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہیں پینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے تمام جملوں کے اندر حکم پایا جا رہا ہے۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ آیا ان حکموں کو عربی زبان میں کیسے ادا کیا جائے گا اور کن الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ان معانی کو ادا کیا جائے گا۔ تو آئیے اس کو جان لیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ ایک قاعدہ دیکھ رہے ہیں، ایک تعریف دیکھ رہے ہیں۔ فعل امر وہ فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، جیسے بیٹھو، اٹھو۔ یعنی فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے، اس صیغے کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، کسی کام کا حکم سمجھا جائے کہ اس کام کو کرو، یعنی حکماً اس کا کہا جائے۔ یہاں تک تو یعنی بات یہ تھی کہ فعل امر کہتے کس کو ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر فعل مضارع اچھے طریقے سے آپ کو آتا ہے اور آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے تو آگے آنے والی مباحث آپ کے لیے بہت آسان ہوں گی، اس لیے کہ فعل مضارع سے فعل امر بھی بنتا ہے، فعل نہیں بھی بنتا ہے۔ تو فعل امر اور فعل نہیں کی سمجھ اور آسانی وہ ساری کی ساری منحصر ہے فعل مضارع کے اوپر کہ آپ کو فعل مضارع کے اندر کتنی مہارت حاصل ہے۔ تو اس لیے فعل امر سے قبل فعل مضارع کے اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اب دیکھیے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ واضح سی بات ہے کہ ماضی مضارع کے بھی 14 صیغے تھے، جن کی بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسم ہیں۔ یعنی فعل امر کے جو 14 صیغے ہیں، ان کو بعض صیغوں کو بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے اور بعض صیغوں کو بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ حاضر معروف کے 6 صیغوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، جبکہ دیگر تمام صیغوں کو علیحدہ انداز سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی فعل امر کے جو صیغے آپ بنائیں گے اس میں 2 قاعدے استعمال ہوں گے۔ ایک قاعدہ حاضر معروف کے 6 صیغوں کو بنانے کے لیے اور ایک قاعدہ دیگر تمام صیغوں کو بنانے کے لیے۔ تو آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ امر حاضر معروف کے 6 صیغوں کو کیسے بنایا جائے گا۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کا صیغہ وہ امر کا آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام کہ
کہ صیغہ مضارع کو آپ لیں گے، فعل مضارع کا آپ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب لیں گے یا کوئی بھی صیغہ آپ لے لیجئے، اس کے اندر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مضارع کی نشانیاں حذف کر دیں. اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے، یہاں اس کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ مضارع کی نشانیاں 4 ہیں، یا، تا، الف، نون. یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف فعل مضارع کے ہر صیغے کی ابتدا میں ہوتا ہے. کہیں یا ہے، کہیں تا ہے، کہیں الف ہے اور کہیں پہ نون ہے. تو آپ نے ان نشانیوں کو سب سے پہلے حذف کر دینا ہے. دوسرا کام آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. تیسرا کام ابتدا کے اندر حمزہ وصلی لائیں گے. حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہا جاتا ہے کہ جو کبھی کبھی پڑھنے کے اندر حذف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھا جاتا، ما قبل اور ما بعد کے لفظ کو آپس میں ملا کے پڑھ دیا جاتا ہے. آسان مثال سے بات سمجھیے کہ آپ نے نماز کے اندر یا ویسے بھی سورہ فاتحہ بعض قراء سے، بعض ائمہ سے سنی ہوگی کہ کبھی وہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ اہدنا کے اندر جو الف ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے. اب اگر ہم اس پہلی آیت کو اور بعد والی آیت کو ملا کے پڑھیں، جیسا کہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، تو اس وقت امام صاحب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا. اب دیکھیں نون تو پچھلی آیت کا ہے، پچھلے لفظ کا ہے، اور آگے ہا کے ساتھ وہ بلا واسطہ مل گیا ہے، بیچ میں جو حمزہ وصلی تھا وہ نہیں پڑھا گیا. تو اس حمزہ وصلی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو بعض مواقع پہ نہیں بھی پڑھا جاتا، یعنی یہ حمزہ ایسا حمزہ نہیں ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. اس حمزہ کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی. چوتھا کام آپ نے امر حاضر معروف کا صیغہ بنانے کے لیے یہ کرنا ہے کہ حمزہ کو حرکت دینی ہے، زبر، زیر یا پیش، ان تینوں حرکات میں سے کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہے. اب کون سی حرکت دینی ہے؟ تو اس کے لیے آپ عین کلمہ دیکھیں گے. عین کلمہ پر پیش ہو تو آپ اس حمزہ کو بھی پیش دے دیں گے، اور عین کلمہ پہ زبر یا زیر ہو تو آپ نے حمزہ کو زیر دے دینی ہے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امر حاضر معروف کا صیغہ بنانے کے لیے 4 کام کیجئے. مضارع کی نشانیاں حذف کر دیجئے، اور مضارع کے صیغے کے اندر جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دیجئے، اور ابتدا کے اندر حمزہ وصلی کو لگا دیجئے، اور حمزہ کو حرکت آپ عین کلمے کے مطابق دیں. اگر تو پیش ہے تو پیش دے دیں، اگر زبر یا زیر ہے تو آپ حمزہ کو زیر دے دیں گے. آئیے چند صیغوں پہ اس قاعدے کو لاگو کرتے ہیں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. آپ نے اسکرین پہ فعل مضارع کا صیغہ دیکھ رہے ہیں، یکتب. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا؟ علامت مضارع کو حذف کرنا تھا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس خانے کے اندر علامت مضارع موجود نہیں ہے. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا تھا؟ دوسرا کام آخری حرف کو ساکن کر دیجئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آخری حرف کو ساکن کر دیا گیا ہے. تیسرا کام ابتدا میں حمزہ وصلی لگا دیجئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حمزہ وصلی کو لگا دیا گیا ہے. اور چوتھا کام حمزہ کو حرکت دینی تھی، کوئی زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت لگانی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ عین کلمہ پہ اگر پیش ہوگی تو ہم حمزہ کو بھی پیش دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پیش ہے تو ہم نے حمزہ کو بھی پیش دے دی. تو کیا صیغہ ہمارے پاس بن گیا؟ اکتب. یعنی یکتبو سے امر کا صیغہ اکتب بن گیا. تو یہ ہمارے پاس امر کا صیغہ آ گیا. امید ہے اس مثال سے آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. آئیے مزید مثالیں دیکھتے ہیں. آپ نے اسکرین پہ ایک اور فعل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یغفر. پہلا کام ہم نے کیا کرنا؟ علامت مضارع حذف کر دینی ہے. تو ہمارے پاس صیغہ اس صورت میں، اس حالت میں آ جائے گا. دوسرا کام آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، تو صیغہ اس شکل کو اختیار کر لے گا. تیسرا کام ابتدا میں حمزہ وصلی لگا دیں، تو حمزہ وصلی لگانے سے صیغہ کی نوعیت یہ رہ گئی.
اور چوتھا کام حمزہ کو حرکت دینی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر زیر یا زبر ہوگی تو زیر دیں گے، تو آپ یہ یغفرو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے تو حمزہ وصلی کو بھی زیر دے دی، تو صیغہ کیا بن گیا؟ اغفر۔ یغفرو سے اغفر بن گیا۔ مزید مثال دیکھیے، یسمعو، آپ کو اپنی اسکرین پہ صیغہ نظر آ رہا ہے یسمعو۔ پہلا کام علامت مضارع کو حذف کیجئے، صیغہ اس نوعیت میں آ گیا۔ دوسرا کام آخری حرف ساکن کر دیجئے، ساکن کر دیا گیا۔ تیسرا کام ابتدا میں حمزہ وصلی لگا دیجئے تو حمزہ وصلی لگ گیا۔ چوتھا کام حمزہ کی حرکت زبر زیر یا پیش میں سے کوئی ایک لگانی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر زبر بھی ہوگی تو حمزہ کو زیر دی جائے گی، تو یہاں صیغہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ اسمع۔ یسمعو سے امر کا صیغہ اسمع بن گیا۔ تو زبر زیر پیش تینوں کے اعتبار سے ہم نے 3 مثالوں سے فعل امر بنایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سننے کے بعد اور مثالوں کو حل ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد آپ امر کا صیغہ اچھے طریقے سے بنانا جان چکے ہوں گے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ باقی صیغوں کو کیسے بنایا جائے گا۔ یہ تو یعنی 6 صیغوں کا ہم نے طریقہ کار پڑھا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ساکن کرنے سے ہمیشہ آخری حرف ساکن نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لام امر وہ حروف جازمہ میں سے ہے، اور حروف جازمہ کا کام یہ ہے کہ 5 صیغوں کو ساکن کرتا ہے، اور جہاں نون اعرابی ہوتا ہے وہاں نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو ان صیغوں کے اندر بھی جہاں نون اعرابی آئے گا وہاں نون ساقط ہو جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ آپ آگے چل کے گردان میں بھی نوٹ کریں گے اور وہاں پہ بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں دیگر صیغوں کو کیسے بنائیں گے۔ فعل امر کے بقیہ صیغے بنانے کا طریقہ۔ امر حاضر معروف کے سوا دیگر تمام صیغوں میں فعل مضارع کی ابتدا میں لام امر مکسورہ لگا دیں گے، اور آخر میں وہ تمام تبدیلیاں ہوں گی جو حروف جازمہ کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں، چونکہ ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ حروف جازمہ کے اندر لام امر بھی شمار ہوتا ہے، تو یہ لام امر یہاں پر وہ تمام تبدیلیاں واقع کرے گا جو حروف جازمہ واقع کرتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا دیگر صیغوں کو بنانے کا طریقہ۔ اچھا، حروف جازمہ کیا عمل کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ حروف جازمہ کا عمل لفظاً ضمہ اعرابی کو سکون میں بدلنا، یعنی 5 صیغوں کے اندر ضمہ اعرابی آتی ہے تو اس کو ساکن کر دے گا، اور دیگر صیغے جو نون اعرابی والے ہیں ان میں نون اعرابی کو ساقط کر دے گا۔ یہ اس کا عمل ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور امر حاضر معروف کے تمام صیغے جو 6 صیغے ہیں وہ بھی بنانا سیکھ چکے ہوں گے، اور غائب اور متکلم کے دیگر جو صیغے ہیں ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے بنا لیں گے۔ آئیے مکمل گردان دیکھتے ہیں فعل امر کی۔ فعل امر حاضر و غائب متکلم معروف، یہاں پہلے حاضر کے صیغے لکھے گئے ہیں، اس کے بعد غائب اور متکلم کے صیغے لکھے گئے ہیں۔ چونکہ حاضر کے صیغے کثیر الاستعمال ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ بھی علیحدہ ہے بنانے کا، تو اس لیے ان کو یہاں پہ پہلے لکھا گیا ہے، وگرنہ پہلے غائب کے صیغے عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ متکلم اور غائب کی صیغوں کو بنانے کا طریقہ ایک ہے، تو ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ گردان دیکھیے، افعال کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ میں صیغے پڑھ دیتا ہوں عربی زبان کے اندر، ترجمہ آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اور صیغے کی تعیین بھی ایک خانے کے اندر کی گئی ہے۔ تو گردان سن لیجئے، افعال، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ آگے غائب کی صیغے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لأفعل، لنفعل۔ تو یہ مکمل گردان تھی جو آپ کے سامنے پڑھ دی گئی۔ اس گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اور اس کی مزید مشق بھی کرتے رہیے دیگر کتابوں سے، دیگر جگہوں سے کچھ صیغے لے کر، اور جو اس سے پہلے افعال آپ پڑھ چکے ہیں اس سے بھی
فعل امر بنانے کی کوشش کیجیے تاکہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ آئیے بحسب معمول اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری مشق کا پہلا سوال ہے عربی بنائیں، یعنی چند اردو جملے ہیں جن کو آپ نے عربی میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا، تم سیکھو، تم سب لکھو، تم دونوں مدد کرو، تم یعنی عورت سنو، تم عورتیں جاؤ، تم دو عورتیں پیو۔ اب یہ چند جملے ہیں، آپ نے ان کی عربی بنانی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے درج ذیل صیغوں سے فعل امر حاضر کی گردان بمع ترجمہ لکھیں۔ یہاں 3 فعل ہیں، ان تینوں فعلوں کی آپ نے امر حاضر کی گردان لکھنی ہے، بلکہ صرف امر حاضر کی گردان نہیں، مکمل گردان آپ لکھیے فعل امر معروف کی۔ غائب کے صیغے بھی اس میں ہوں اور متکلم کے صیغے بھی اس میں ہوں۔ پہلا ہے یعمل، دوسرا یسجد، یلعب۔ طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے امر کا صیغہ کیسے بنانا ہے، غائب کا کیسے بنانا ہے اور حاضر کا کیسے بنانا ہے۔ آپ نے مکمل گردان لکھنی ہے، غائب کے اعتبار سے بھی اور حاضر کے اعتبار سے بھی، اور متکلم کے صیغوں میں کو بھی اس میں آپ نے شمار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔